بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب میں نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے 3-4 ویڈیو میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق بیان کیا ہے، سلسلہ وار، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت عائشہ، حضرت زینب اور اسی طرح 9 بیان کر چکا ہوں، 9 ازواج مطہرات کا، اور آج کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ متعلق بیان ہے۔ تو بیان کرتا ہوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صفیہ اصل نام نہ تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھا، اس کو صفیہ کہتے تھے۔ چونکہ جنگ خیبر میں اسی طریقہ کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گئی، ورنہ اصلی نام زینب تھا۔ باپ کا نام حی بن اخطب اور ماں کا نام زرہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سعادت حاصل تھی۔ باپ قبیلہ ابو نذیر کا سردار اور ماں قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم الکرفی سے ہوئی تھی۔ ابن مشکم نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی العقیق کے نکاح میں آئیں۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے، یعنی قتل ہوئے، اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو وحی قلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر و قریظہ کو وحیہ کو دے دیا، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ وحیہ اس عورت کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ صفیہ کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صیبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنے عباس سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناہید محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ سوء اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج مطہرات میں افضل ہیں، ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہتی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون میرے باپ
موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد میرے شوہر ہیں۔ چونکہ وہ اہل یہود میں سے تھی اس لیے یہ کہا گیا۔ اس لیے تم لوگ کیوں کا مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، اور ان کے مختصر حالات زندگی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولادیں تھیں: قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام لڑکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہوئی، لیکن ابن اسحاق نے 2 صاحبزادوں کا نام اور لیا، طاہر اور طیب۔ اس بنا پر اولاد مذکورہ کی تعداد لڑکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی اولاد کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو جاری کی جائے گی۔ آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں معلومات ہوگی۔ اور پچھلی ویڈیو سنیں، ازواج مطہرات جو آپ کی زوجہ مبارکہ تھی اور جن کو ام المومنین کا، جو کہ ام المومنین ہیں یعنی مومنوں کی ماں ہیں، سب ہمارے لیے سب جو ہے نا وہ مائیں ہیں۔ تو میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔